اینکر نے سوال کیا کہ کیا خاتون کام کر سکتی ہیں، اسلامی شرعی اعتبار سے کیا اجازت ہے؟ ترمذی اور سنن ترمذی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک اسکول میں ہوئی اور وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ میں اسپیچ میں زیرو رہا ہوں، اس کے باوجود بھی آج اسپیچ کے حوالے سے وہ لبرلزم کے شوقین ہیں، فیمنزم کے شوقین ہیں، یا یہ بات ان کی ذات سے یا ان کی فیملی سے یا ان کی فطرت سے آ کر براہ راست ٹکرا رہی ہے، اس کی وہ تنقید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک دفعہ پھر سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مختلف حلقوں کی طرف سے، مقتدر حلقوں کی طرف سے۔ حال ہی میں جو دو بیانات ڈاکٹر ذاکر نے دی ہیں، ایک پی آئی اے کے حوالے سے، دوسرا وہ جو فیمیل کے حساب سے کہ شرعی اعتبار سے اگر وہ کام کرنا چاہیں تو شرعی حساب سے اس کو اجازت ہے کہ نہیں ہے، اور کیا اس کی فارمیلٹیز ہیں۔ تو اس بیان پہ سب سے زیادہ ان کو ایک دفعہ پھر سے ٹرول کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی ہستی جس نے عالم اسلام کے لیے بے دریغ اور لازوال قربانیاں ان کی موجود ہیں، لیکن پھر بھی مقتدر حلقے اور مختلف حلقے جو لبرلزم کے شوقین ہیں، فیمنزم کے شوقین ہیں، یا یہ بات ان کی ذات سے یا ان کی فیملی سے یا ان کی فطرت سے آ کر براہ راست ٹکرا رہی ہے، اس کی وہ تنقید کر رہے ہیں، بجائے اصلاح کے وہ اس ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے میں بتاؤ، 1965 میں وہ انڈیا میں پیدا ہوئے اور ان کی ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک اسکول میں ہوئی، اور وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ میں اسپیچ میں زیرو رہا ہوں، اس کے باوجود بھی آج اسپیچ کے حوالے سے وہ پوری دنیا میں جانے مانے شخصیت ہیں، اور نہ صرف اسلامی قرآن، احادیث اور دوسرے فقہ کے کتابوں کے ہر مذاہب کی کتابوں کو اس نے بخوبی پڑھا ہے، اور ان کی کمزوری کو نکال کے اسلام کی طرف سے ڈیپینڈ کیا ہے، اور اس ذات کو جو نان مسلمز تھے، اسلام سے دور تھے، دین سے دور تھے، کافر تھے، ان کو مسلمان، نہ صرف مسلمان کیا بلکہ دین کی طرف راغب کیا۔ ایک ایسی ہستی، لازوال قربانیاں ان کی موجود ہیں، عیسائی مذہب کے، ہندو مذہب کے، یہودیوں کے، اور یہودیت کے، عیسائیت کے تمام مذاہب کی کتابیں اس نے صحیح طریقے سے پڑھ کے ان کی کمزوریوں کو نکال کے ان کے سامنے پیش کرنا، لیکن اس کے باوجود اس ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے صرف حال ہی میں یہی بتایا، کسی اینکر نے سوال کیا کہ کیا خاتون کام کر سکتی ہیں، اسلامی شرعی اعتبار سے کیا اجازت ہے؟ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہی بتایا کہ خاتون اگر ان کی شوہر کی اجازت ہو، اگر وہ کام شرعاً صحیح ہے، اجازت ہے، حرام نہیں ہے، تو وہ اپنے خاوند کی اجازت کر سکتی ہے، لیکن اگر شرعی اعتبار سے وہ کام نامناسب ہے اور ان کے شوہر بھی ان کو اجازت دے رہے ہیں تو وہ کام شرعاً حرام ہے۔ یہ بیان دوسرا پی آئی اے کے حوالے سے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نے یہی کہا کہ اگر کیونکہ اس نے زیادہ وضاحت دی، تشریح میں جب تفسیر میں وہ چلے گئے تو اس نے یہی بتایا کہ اگر ایک خاتون خلوت میں تنہائی میں ہیں اور ایک مرد ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو 100% امکان ہے کہ وہ مرد کے اوپر کہیں زیادہ خیالات و وسوسے آ جائیں۔ اگر اس مرد کو کچھ نہیں ہو رہا، کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی وسوسے نہیں، تو اس مرد کو سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ اس کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ جو اس بیان پر اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس حلقے کی طرف سے جو نہیں چاہتے کہ ایسے عالم اسلام کے مبلغ ملک میں آ سکیں۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جامع ترمذی اور سنن ترمذی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خلوت یعنی تنہائی میں اپنے کسی مرد کے ساتھ بیٹھی ہیں تو تیسرا ان کے درمیان ہمیشہ شیطان موجود رہتا ہے جو اس کو وسوسے یعنی خیالات دیتا ہے۔ اور کسی انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ تو یہ اس بیان کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں، حدیث مبارک، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بیان جو دی ہے تفسیر، کیونکہ ان کو اس ذہن میں علم ہے، ان کو اس بات سے بخوبی واقفیت آگاہی ہے کہ یہ چیز بالکل درست نہیں، صحیح نہیں کہ ایک عورت اور ایک مرد اس طرح سے الگ بیٹھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں شرعی اعتبار سے اگر انہوں نے یہ بیان دی ہے تو 100% درست دی ہے۔ ہمیشہ ہمارے ملک کا یہی وتیرہ رہا ہے، شروع سے یہی چیزیں رہی ہیں کہ اگر کوئی ذات کوئی بات کر رہا ہے، اگر وہ بات ان کی ذات سے آ کے ٹکرا رہی ہے، اگر وہ بات ان کی فطرت سے آ کے ٹکرا رہی ہے، ان کی فیملی سے آ کے ٹکرا رہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت جو تنقید کر رہے ہیں ان کی اپنی فیملی، فیمیلز، ٹھیک ہے، خواتین، فلم انڈسٹری، میڈیا انڈسٹری اور سوشل میڈیا سے ان کی وابستگیاں ہیں، وہ میڈیا پہ آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ بیان ان کو کٹک رہی ہے۔ اگر وہ بیان بجائے اس کے کہ وہ بیان کو اصلاحی طور پر لیں، اس کے اوپر یقین رکھے کہ واقعی دین اسلام میں یہ ہے
کیونکہ وہ اس بات کو احکامات کی روشنی میں نہیں لا رہے، اس بات کو خاطر خواہ طریقے سے نہیں لا رہے جس کی وجہ سے وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ناجائز ہے، نا انصافی ہے اس کی ذات سے۔ دوسرا یہ کہ پی آئی اے کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بتایا کہ 1000 کے جی میرے پاس موجود تھے اور سی او نے کہا تھا کہ پورے میں پیسے لوں گا، پھر میں جب سی او کو کال کیا تو انہوں نے 50% آف کرنے کو کہا۔ دیکھیں، جب ایتھکس یہی کہتا ہے کہ اگر اسٹیٹ کا کوئی گیسٹ ہے، اسٹیٹ نے کسی کو مدعو کیا ہے، دعوت کیا ہے کسی ایسے اہم شخصیت کو، تو اس کی ساری چیزیں اسٹیٹ خود ذمہ دار ہے، اس کی رہائش کی، اس کی کنونس کی، اس کی ساری چیزوں کی۔ لیکن اگر وہ خود سے آیا ہے، اسٹیٹ کا گیسٹ نہیں ہے، تو اس کو پورے کے پورے پیسے چارج کرنے چاہیے۔ لیکن یہاں اسٹیٹ نے خود ان کو مدعو کیا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے ہی نہیں۔ اگر انہوں نے تنقید کیا لیکن اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی، تاکہ جو دل دکے ہیں ان کے لیے انہوں نے صرف معافی مانگی، ایتھکس کو، احترام کو مد نظر رکھ کر، وہ ذات۔ لیکن ہمارے ملک کی ہمیشہ ہی روایت رہا ہے، تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ تنقید ہی ہو، یہ نہیں کہ اس کو اصلاحی طور پر اس بیان کو لے لیا جائے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ کبھی نہیں سدھرنے والا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس اسلامی روایت اور اسلامی تعلیمات عام سے عام تر ہوں۔ میں خود اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ہندو کو مسلمان کروں، لیکن نہیں ہو رہا، کیونکہ ہدایت رب کی ذات کی طرف سے ہے۔ یہ جتنے بھی خلیفہ بنے ان کو بولو ایک شخص کو راہ راست پہ لا کر تو دکھاؤ، لیکن نہیں کر سکتے، کیونکہ ہدایت رب کی ذات کی طرف سے ہے۔ لیکن وہ رب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایسے عظیم کام لے رہا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑا غور و خوض کرنے والی بات ہے۔ جزاک اللہ۔